الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والو، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والو، اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والو، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھو جانے والو، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والو، ان قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ موت کا کوڑا ہر انسان پہ برسے گا، موت کا دن طے ہو چکا ہے، یہ بولتی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ دیکھتی آنکھیں بے نور کر دی جائیں گی، یہ سنتے کان بہرے کر دیے جائیں گے، یہ دھڑکتے ہوئے دل خاموش ہو جائیں گے، یہ چلتا پھرتا وجود انسان میت کہلائے گا۔ انسان تو انسان، ہر چیز پہ موت کا کوڑا برسے گا، زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، آسمان سورج چاند ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ ریت کے ذروں کی مانند بکھیر دیے جائیں گے۔ اس وادی پرخطر میں سیارات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں میں روشنی ہوگی، نہ کسی جگنو کی ٹمٹماہٹ ہی نظر آئے گی۔ اس وادی پرخطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار اور غمخوار ہوگا، نہ کوئی پیر و مرشد اور مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی محافظ و باڈی گارڈ ہوگا، نہ کسی پارٹی کا لیڈر، نہ صدارتوں وزارتوں کے بلندہ بالا ایوانوں کا رعب اور دبدبا ہوگا، وسیع و عریض جاگیروں کی خدائی نہیں چلے گی، سفارش کے لیے کوئی رشتہ دار نہیں ہوں گے، رشوت کے لیے مال حرام کی ریل پیل نہیں ہوگی۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی، مٹی کا گھروندہ ہوگا، مٹی کا فرش اور مٹی کا لباس ہوگا، کیڑے مکوڑے زہریلے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اندھے بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار ہوگا۔ رحمت للعالمین رسول رب العالمین نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والو، اے دل و دماغ رکھنے والو، اے تنہائی، تاریکی اور وحشت کی پرخطر وادی میں قدم رکھنے والو، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس سفر میں ایمان اور اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، عدیہ و اذکار، صدقہ و خیرات، اطاعت و صلہ رحمی، یتیموں بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اطاعت والدین، ادب و احترام، رکوع و سجود، نوافل و سنت ہی زاد سفر ہوں گے، جو گھبراہٹ بھی دور کریں گے اور روشنی بھی فراہم کریں گے، تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سامان راحت بھی مہیا کریں گے۔
اے وادی پرخطر کے مسافر، روانگی سے پہلے انسانیت کے سب سے بڑے محسن و مشفق، سب سے بڑے خیر خواہ و ہمدرد رسول رحمت کی نصیحت کو ذرا کان لگا کر سنو۔ ایک بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام وادی پرخطر کے کنارے پہ تشریف فرما تھے۔ بیٹھے بیٹھے آنسو بہانے لگے، اتنے آنسو بہے کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ گئی، قرآن کی تلاوت جاتی رہی، سچ بولنا ہم نے ترک کر دیا، محبتیں قربتیں ہم نے بھلا دی، وفاؤں کو خیر بات کہہ دیا، اخلاص ہم نے جاتا کیا، اثار و قربانی کے جذبے ہم بھول گئے۔ اس پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے، اپنی چادر و چار دیواری کو سجانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات لگا دیے، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، نفرتیں، حسد، بغض، کینے سے اپنے سینوں کو بھر لیا، اپنوں کو بیگانہ اور بیگانوں کو دشمن سمجھنے لگے۔ ذرا سوچئے، ہمیں پلٹنا ہوگا، اپنے دین کی طرف محسن کائنات کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، آنسو بہانے ہوں گے، عاجزی دکھانا ہوگی، سنت مطہرہ کو اپنانا ہوگا، لوگوں کو سینوں سے لگانا ہوگا، محبتیں مودتیں بانٹنی ہوں گی، اپنے سینوں کے اندر پیار اور محبت کے جذبوں کو جگہ دینی ہوگی، نیک اور صالح اعمال کرنے پڑیں گے، پھر ہی جا کے ہماری قبر روشن ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمیں پچھتانا پڑے۔ آئیے سوچئے اور عمل کیجئے۔